بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حاکم شہید نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ نیک آدمی دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس نیک آدمی کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس نیک آدمی کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ نیک آدمی کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کرتا رہا ہوں جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے۔ تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت و میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔
اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دے سکتا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا عمل بھی آپ کے لیے باعث نجات نہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا عمل بھی مجھ کو نجات نہیں دے سکتا، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نجات کا اور تقرب کا معاملہ کیا ہے وہ سب کا سب اپنے فضل و رحمت کے ذریعے سے کیا ہے۔ اس لیے کسی کو اپنے نیک اعمال پر گھمنڈ اور خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی نیک عمل ہو رہا ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیک عمل کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے فضل و رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھ کو بھی، مگر اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم عمل کرتے رہو۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا فضل کس کے ساتھ شامل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کیے بغیر بے چین رہتا ہے اور اسی میں اس کو سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اور جو شخص برائی میں مبتلا رہتا ہے اور برائی میں ہی اس کا جی لگتا ہے اور عمل صالح سے فرار اختیار کرتا ہے، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ اسی لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نیک عمل میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیکی کرتے رہو اور اللہ سے قرب حاصل کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو موت سے قبل عمل صالحہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔